یہ حدیث آپ نے بہت دفعہ سنی ہے. نبی نے کہا اول ہونا محمد، آخر ہونا محمد، اوسط ہونا محمد. اول بھی محمد، آخر بھی محمد، اوسط بھی محمد. نبی نے یہ نہیں کہا پہلا آخری، اوسط کا لفظ ہے، درمیان والا محمد. اوسط عربی زبان میں کہتے ہیں وسط کو، وسط کہتے ہیں نصف کو. اگر میں لغت کے اعتبار سے دیکھوں تو جو ترازو نہیں ہوتا جسے آپ اپنی زبان میں تکڑی بولتے ہیں، اس کے اوپر ایک لکڑی کا ہینڈل لگا ہوتا ہے جو دونوں ترازوؤں کو برابر رکھتا ہے، اس لکڑی کے ہینڈل کو عربی میں اوسط کہتے ہیں. جو دو پلڑوں کو برابر رکھے اسے اوسط کہتے ہیں. نبی نے کہا میرا اوسط بھی محمد ہے. اگر ہم 12 میں اوسط ڈھونڈے 6 ادھر چلے گئے، 6 ادھر چلے گئے، اوسط نظر نہیں ہے. میں 14 میں آؤں تو 7 ادھر چلے گئے، 7 ادھر چلے گئے، اوسط پھر نظر نہیں آ رہا. سیکر العباس عبدالرزاق المکرم کی کتاب کا حوالہ جعفر صادق سے پوچھا گیا مولا آل محمد کا اوسط کون ہے؟ فرمایا ہمارا عباس ہمارا اوسط ہے. ہمارے عباس کو ہمارا اوسط. سخی کے دودھیال کا تعارف تو آپ نے لاکھوں دفعہ سنا. آج مجھے سنو غازی کے ننہال کون؟ جناب عباس کی والدہ گرامی. میں کیا فضیلت بیان کروں اس شہزادی کی. ایک سطر پڑھوں گا، گجرات میں جملے کی قدر ہوئی تو بات آگے بڑھاؤں گا. ام البنین اس آسمان وفا کو کہتے ہیں جس کے چاند کا نام عباس. واہ غازی عباس، شکریہ شدید. بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے. وہ آسمان وفا ہے ام البنین جس کے چاند کا نام عباس. ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے اللہ مجھے چاند سا بیٹا دے. چاند نہیں، چاند سا، اور جس کی گود میں ہی چاند آ جائے. ان پڑھوں کے گھر میں پڑھا لکھا ہونا کمال نہیں، جہاں سارے پی ایچ ڈی ہوں وہاں اپنا آپ منوانا کمال. عباس اندھوں کے گھر کا چاند نہیں تھا، عباس اس گھر کا چاند ہے جہاں نبوت کا سورج تھا، جہاں امامت کا چاند تھا، جہاں حسن کا چاند تھا، جہاں کریمی کا چاند تھا. اتنے سورج اور چاندوں کے درمیان اپنے آپ کو بنی ہاشم کا چاند کہلوانا عباس کی حیثیت.